السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو صاحب ایمان مسلمان بنایا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اس امت کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ 12 نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا ظاہر کی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مالک و مولا، ہمیں اپنا نبی نہ بنا کر اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ کتنے لوگ انتظار کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کرتے، مالک و مولا ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ آنکھیں بھوڑی ہو گئی مالک، اب اس آنے والے کو بھیج بھی دے۔ بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نشتورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی سنو تو وہ بھی ایک درد بھری کہانی ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایک مجوسی آتش پرست کے بیٹے ہیں۔ باپ کے انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک پادری کے یہاں پر، ایک یہودی کے یہاں پر آپ جو ہے تو اس کی خدمت انجام دینے لگتے ہیں، اس کے یہاں پر نوکری کرنے لگتے ہیں۔ جب اس پادری کا آخری وقت آتا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے بلا کر کے اس نے کہا کہ اب ایسا کر، آخری وقت ہے، اب تو یہاں سے غموریا چلا جا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے اس کے انتقال کے بعد پھر میں گموریا آیا اور آ کر کے پھر ایک دوسرے پادری کے یہاں پر میں نوکری کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اس کی بھی زندگی بھر خدمت کی، اس کی نوکری کرتا رہا جب تک اس کی زندگی رہی، یہاں تک کہ جب اس کی زندگی ختم ہوئی، اس کا بھی انتقال ہونے کے قریب آیا تو اس پادری نے کہا، اب میری نگاہ میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ میں جس کے پاس میں تجھ کو بھیج دوں۔ اس نے کہا، اب تو ایسا کر، یہاں سے تو یثرب چلا جا۔ یثرب یہ وہی ارض مقدس ہے جہاں پر مدینۃ المنورہ آباد ہے، اور وہاں جانا اور تو نبی آخر الزماں سے ملاقات کرنا۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، میں نے اس پادری سے کہا جس کے یہاں پر نوکریاں کیا کرتا تھا کہ میں یثرب چلا جاؤں، نبی آخر الزماں ملے نہ ملے، کچھ پہچان نشانی تو بتا دی جائے تاکہ ملاقات ہو تو میں جان لوں کہ یہی نبی آخر الزماں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اس پادری نے جس کے یہاں پر آپ نوکری کیا کرتے تھے، اس نے کہا، سلمان، اس نبی آخر الزماں کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری نشانی یہ پوری دیکھ لینا کہ وہ ہدیہ لے کر کے جاؤ گے تو وہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے اس کی تدفین کی اور پھر میں وہاں سے یثرب کی طرف چلا، یہاں تک کہ میں جب یثرب کے قریب آیا تو ایک قافلے والوں نے مجھے کوئی جاسوس سمجھ کر کے گرفتار کر لیا، لیکن احسان اتنا ان لوگوں نے میرے اوپر کیا کہ انہوں نے لا کر کے مجھ کو مدینہ منورہ میں بیچا، اور پھر میں ایک یہودی کے یہاں پر نوکری کرنے لگا۔ کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی ان کا در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے، جب انہوں نے لا کر کے مجھ کو ایک یہودی کے یہاں پر بیچ دیا اور میں یہودی کے یہاں نوکری کرنے لگا، اس نے مجھ کو اپنا غلام بنا لیا، تو میں اس کے باغ میں رہا کرتا تھا، آپ پاشی کے لیے باغ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک ہواؤں میں مستی پیدا ہو جاتی ہے، فضائیں معطر ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ میں نے جان لیا اب نبی آخر الزماں کی آمد کے لمحے قریب آ چکے ہیں، اس نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے باغ سے دیوار پھلانگ کر کے چھلانگ لگا دی اور بھاگنے لگا۔ میرے آقا نے، جس کا میں غلام تھا، اس نے مجھ کو پکڑا۔ میں نے کہا، جانے دے مجھ کو، میں نوکر تیرا ہی ہوں، بھاگوں گا نہیں، لیکن دل میرا کسی اور کا نوکر ہے۔ کہا، مجھ کو جانے دے، روکے مت۔ کہتے ہیں، میں کچھ حضور اب صدقے کی نیت سے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ میں نے جا کر کے وہ حضور نے پیش کی تو حضور نے ارشاد فرمایا، ہم صدقہ نہیں لیتے ہیں،
ہم نبی صدقہ نہیں لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ اب ایک نشانی تو پوری ہو گئی، 2 نشانیاں اور باقی ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب حاضر ہوا تو پھر کچھ کھجوریں میں تحفے کی ہدیے کے طور پر لے کر کے گیا تھا، میں نے جا کر کے پیش کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا سلمان کیسے آئی؟ میں نے کہا حضور یہ کچھ ہدیے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں کھجوریں لے کر کے آیا ہوں، حضور بندہ نواز آپ اس کو قبول فرما لیں۔ حضور نے جو ہے تو ان کھجوروں کو قبول فرما لیا۔ اب 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ تیسری بھی نشانی پوری ہو لے تب میں مانوں گا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے کہ حضور خود اسی باغ میں تشریف لائے، ایک دن جس باغ میں نوکری کیا کرتا تھا۔ اب حضور نے اپنے شانوں پر جو ہے تو چادر مبارک ڈالی ہوئی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کوئی آندھی آئے، کوئی طوفان آئے، ہوا کا کوئی تیز جھونکا ہی آ جائے جس سے چادر حضور کے کاندھوں سے اٹھ کر کے گر جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ کہا میرے دل میں خیال آیا تھا کہ حضور نے اس طرح سے میری طرف رخ پھیر کے ارشاد فرمایا، اور کیا کیا پھر جب حضور نے ادھر کو دیکھا تو کہتے ہیں فَأَلْقَى إِلَيَّ رَدَاءَهُ، حضور نے اپنی چادر کو اتارا کاندھے سے اور میری طرف پھینک دی، اور پھر ارشاد فرمایا انظر إِلَى مَا ذُمِرْتَ بِهِ، اے دیکھ لے سلمان جو اس پادری نے تجھ سے کہا تھا، جس کے لیے یعنی پادری نے جو بتایا تھا 2 شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، اس مہر نبوت کی زیارت بھی کر لے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی زیارت کی، حضور کے 2 شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، کبھی فرش پر کبھی عرش پر، کبھی ان کا در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک رونگٹا کرد رسالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم نے تو کوئی تمنائیں نہیں کی، کوئی آرزویں نہیں کی، کوئی منت نہیں کی، صرف اتنا ہی ہوا والد صاحب مسجد سے جا کر کے مولوی صاحب کو بلا کر کے لے آئے، انہوں نے آ کر کے کان میں اذان و تکبیر کہہ دی اور کہا مبارک ہو محمد الرسول اللہ کا امتی اور غلام بن کے آیا ہے۔